السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم ذرا بات کرتے ہیں اس جملے کی اطیع اللہ و اطیع رسول، کیونکہ یہ جملہ جو ہے اکثر میں سنتا ہوں مسلمانوں سے جب ان سے کہا جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی قرآن پہ چلو، قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے، قرآن خدا کا کلام ہے اور محمد جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ آئے تھے، تو ہمیشہ کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اطاعت کرو یا پیچھے چلو خدا کی، اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، پیچھے چلو رسول کے۔ اور یہ بات درست ہے کہ جملہ یہ قرآن میں آتا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے رسول سے، کیونکہ یہ جملہ اس طرح نہیں آ رہا اطیع اللہ و اطیع محمد یا اطیع اللہ و اطیع النبی۔ یہ خاص جملہ، ایک خاص قرآن جو ہے وہ بہت پریسائز ہے، یہ خدا کا کلام ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ہر لفظ جو ہے وہ اس کے کچھ معنی ہیں، اس کا مطلب ہے، اس کو کسی طرح خاص طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں جو رسول کا جو کام ہے وہ ہمیشہ کیا ہے کہ رسول بشیر و نذیر ہوتے ہیں، یعنی وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں سورہ الاعراف میں یہ کچھ آیات ہیں، اس میں موسیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں پیسج کے بعد ہو کیا رہی ہے، موسیٰ جو رسول جو تھے جو فرعون کو بھیجے گئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ آیت 104 ہے۔ لازم ہے مجھ پر کہ میں نہیں کہوں خدا کے بارے میں سوائے سچ کے، میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے ایک کھلا ثبوت تمہارے رب کی طرف سے، تو بھیج دو میرے ساتھ اسرائیل کے بیٹوں کو۔ کہا اس نے، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اسے لے آؤ، اور اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک کھلا سانپ بن گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا۔ یہی بات روکتے ہیں، تو دیکھیں یہاں رسول جو ہے وہ ایک آیت کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا فرعون سے، موسیٰ نے، کہ تم جو ہے وہ ہم مجھ پہ لازم ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں خدا کے بارے میں سوائے سچ کے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، جو رسول سے کہلوایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں کہ رسول کا کام ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کہے خدا کے بارے میں سوائے سچ کے، اور یہ کہ وہ رسالت کر رہا ہے، یعنی وہ ایک پیغام پہنچا رہا ہے، جو کہ رسول کا فنکشن یہی ہے، تو پھر جو ہے آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن میں آلریڈی جو کچھ رسول کو کہلوایا جا رہا تھا، یعنی اس کے منہ میں رکھا جا رہا تھا کہ اس نے بولنا ہے، وہ قرآن میں آلریڈی محفوظ ہے۔ یعنی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، تو اطیع رسول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اطیع اللہ مطلب باقی جو کتاب ہے قرآن، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک تو اسپیچ ہے، ایک تو کال ہے خدا کا، اور ایک دوسرا کال جو ہے وہ ہے کہ کہلوایا جا رہا ہے محمد سے کہ تم کہو، ٹھیک ہے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قل، قل کا مطلب ہوتا ہے تم کہو، یعنی یہ ایڈریس ہو رہا ہے محمد سے ڈائریکٹلی۔ تو اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں کہو کے لیے، تو آپ کو ملے گا یہ جو باتیں جو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کہو، کہ جیسے یہاں ہم پڑھتے ہیں آیت 80 میں سورہ البقرہ کی، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دن کے، کہو، ٹھیک ہے۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، ان کے منہ میں الفاظ رکھے جا رہے ہیں کہ تم کہو، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیچ ہے، یہ بولنا ہے رسول کا، اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، کہ رسول جو کہہ رہا ہے اپنی منہ سے، کیونکہ وہ لازم ہے کہ وہ سچ بولے گا، کیونکہ اس کو کہلوایا جا رہا ہے۔ کہو، کیا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہوا ہے تو خدا اپنا وعدہ نہیں توڑتا، یا تم خدا کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تمہیں نہیں پتہ۔ اور بھی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، بہت جگہ یہ کہو کا لفظ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سے 94 پہ، کہو، اگر آدمیوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر خدا کے ساتھ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچ بولتے ہو۔ دیکھا، یہ ہے رسول کا کہنا، اور قرآن اس کی طرف کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول۔ ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ الاعراف میں بات ہو رہی ہے کہ رسول کا کام ہوتا ہے کہ وہ بلاغت کرے، یعنی وہ پہنچائے پیغامات خدا کے، وہ اپنی طرف سے کوئی کچھ بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ رسول کے بارے میں خصوصیت ہے جو کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث جو ہے نا، ان کا محمد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، محمد نے اس طرح کی باتیں کبھی کہی نہیں ہوں گی، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کہی ان سے کہلوائی گئی، اور وہ کتاب میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن ہی صرف محمد پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی لازمی ہے سمجھنا، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے، اور محمد کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم قرآن پہ چلو۔
اچھا یہاں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک سنیپ شاٹ دیا گیا ہے یہ سورہ الاعراف میں شروع میں، جو رسول آئے اپنے اپنی قوموں پر، اور ان کو جو ہے وہ مذہب نہیں بنایا انہوں نے، وہ ان کو وارن کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ سدھر جاؤ اپنی حرکتوں سے، خدا پر یقین کرو. تو یہ جو نا سارے ہیں، مطلب جو مین ہے نوح ہے اور لوط ہے اور عاد کو جو بھیجے گئے تو ہود ہیں اور صالح ہیں اور موسیٰ ہیں، یہ سب ان کا ذکر یہاں آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سنیپ شاٹس ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ایک خاص بات پہ. تو یہ جو ہے بات ہو رہی ہے صالح کی، ٹھیک ہے. وہ اپنی قوم پر آئے اور انہوں نے جو ہے ان کو کہا کہ خدا پر یقین کرو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دو جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اونٹنی میں لے کے آیا ہوں، اور اونٹنی کو جو ہے نقصان نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو. خیر انہوں نے جو ہے نہیں مانی بات. پھر دیکھیں یہاں تباہی ہو گئی، تو تباہی میں یہاں لکھا ہوا ہے وہ مڑ گیا ان سے اور کہا، اے میرے لوگ، میں نے پہنچا دیا تمہیں اپنے رب کا پیغام، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم محبت نہیں کرتے تھے نصیحت دینے والوں سے. ٹھیک ہے، یہ فنکشن ہے رسول کا. ٹھیک ہے، لقد ابلغتکم رسالت ربی. ٹھیک ہے، رسالت، یہ رسول کا لفظ وہیں سے نکلا ہے. رسالت مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. تو یہ جو ہے رسول پیغام پہنچا رہے تھے کہ اگر تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے تو تباہی آ جائے گی تم پہ. تو یہ جو ہے فنکشن رسولوں کا تھا، یہ وہ کام کر رہے تھے. جب بھی قرآن جب کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو وہ ایک خاص بات ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن، انہوں نے اس پہ اسٹڈی نہیں کی ہے کیئرفلی، تو پھر وہ جو ہے وہ مولویوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جب مولوی کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف قرآن لو، ایک طرف حدیث لو. لیکن جیسے میں کہتا رہتا ہوں بار بار، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، قرآن مفصل ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کسی اور کتاب کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں ایز گائیڈنس، ایز ہدایت، تو پھر آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا گناہ ہے. چلیں آج کا ویڈیو یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.